کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرب کے سوشل سیکیورٹی کے نظام کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی ایک سوشل سیکیورٹی کا نظام موجود ہے، البتہ اس کی خوبیاں اور اس کی کیا کیا تعریفیں ہو سکتی ہیں یہ اس وقت کا عنوان نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ مغرب کے سوشل سیکیورٹی کے مقابلے میں اسلام کا سوشل سیکیورٹی نظام کیسا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نان و نفقہ۔ انسان پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اپنے بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کا نان و نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے؟ رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نان و نفقہ ہم پر واجب ہے، گویا یہ پورا اسلام کا سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ مثلا باپ پر اولاد کا نفقہ واجب ہے۔ میں بیوی کے لیے ایک الگ سے جو نشست ہوگی یا گفتگو ہوگی اس میں تفصیلات بیان کروں گا، اس لیے کہ بیوی کی تفصیلات کچھ ذرا زیادہ ہیں۔ ابھی عام رشتہ داروں کی بات کر لیتے ہیں کہ عام رشتہ داروں میں کس پر کس کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے اپنے بچوں کا نان و نفقہ پورا کرے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ باپ پورا نہ کر سکے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نان و نفقہ پورا کرے؟ اب آیت اللہ سیسانی فرماتے ہیں کہ اگر باپ نفقہ پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر ماں اگر اس قابل ہے کہ وہ بچوں کا نان و نفقہ پورا کر سکے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا نان و نفقہ پورا کرے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ شوہر غریب ہو اور بیوی امیر ہو تو اب بیوی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا نان و نفقہ پورا کرے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ بیوی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں تو اب احتیاط واجب یہ کہا گیا ہے آیت اللہ سیسانی کی جانب سے کہ پھر دادا پر واجب ہے کہ اپنے پوتے اور پوتیوں کا نان و نفقہ پورا کرے۔ اچھا، دادا پر واجب ہے پوتے اور پوتیوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کا تو لازمی واجب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ دادا کی عمر 70 سال ہے اور بیٹے کی عمر مثلا 40 سال ہے، تو اگرچہ بیٹا 40 سال کا ہے، بالکل جوان ہے، مگر اس کے باوجود اس وقت وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے یا اس طرح سے کوئی معاملات پیش آ گئے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اور ان کا بوڑھا باپ یعنی بچوں کا دادا یہ 70 سال کی عمر کا ہے، اگرچہ یہ بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ گیا ہے، مگر اس کے باوجود اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نان و نفقہ پورا کرے اور اسی طرح سے اپنے پوتے اور پوتیوں کا بھی نان و نفقہ پورا کرے اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو۔ البتہ یہ احتیاط واجب کے طور پر ہے، تو دادا پر بھی نفقہ واجب ہو جائے گا۔ دادا پر نفقہ واجب ہو جائے گا پوتے اور پوتیوں کے حوالے سے، مگر اپنی اولاد کے حوالے سے نہیں، اپنے بیٹے کے اعتبار سے تو واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جب باپ بوڑھا ہے اور بیٹا بالکل جوان ہے مگر اس کے باوجود بیٹا اس وقت کام نہیں کر رہا یا کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کا نفقہ واجب ہو جائے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یہی ہے کہ اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب بس بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی کفالت کرے، باپ کی دیکھ بھال کرے۔ یقیناً یہ بہت اچھا کام ہے اور ابھی گفتگو آئے گی بھی کہ بیٹے پر کن کن لوگوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے، مگر بوڑھے باپ پر بھی جوان بیٹے کا نفقہ واجب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کا نفقہ واجب ہوگا، یہ تو فتویٰ ہے۔ دادا ہونے کے ناطے سے پوتے اور پوتیوں کا بھی نفقہ احتیاط واجب اس پر واجب ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر دادا نہ کر سکتا ہو تو دادی پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کا نفقہ پورا کرے احتیاط واجب کے طور پر۔ اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ دادی بھی نہیں کر پا رہی ہے تو نانی اور نانا ان لوگوں پر بھی احتیاط واجب ہے کہ اپنے نواسے اور نواسیوں کا نفقہ پورا کرے۔ تو ان سب پر ایک دوسرے کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ بڑوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کا نفقہ ادا کریں، اور اس طرح سے معاملہ الٹا بھی ہے کہ بیٹے پر بھی واجب ہے کہ اپنے والدین کا نفقہ ادا کرے۔ اگر والدین نہیں کما پا رہے ہیں، بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو پھر بیٹے پر بھی واجب ہے کہ وہ باپ کا نفقہ ادا کرے، باپ نہیں بلکہ والدین دونوں کا۔
اور احتیاط واجب یہ کہ بیٹی پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نفقہ پورا کرے. جو معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، یہ تو ہے ہی ہے، مگر احتیاط واجب ہے کہ بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو نفقہ دینے کی ضرورت ہے تو انہوں نے نفقہ ان کا پورا کرے، مگر بیٹی کے لیے احتیاط واجب ہے. اور اس سے نیچے اور دوسروں کا بھی آ جائے گا. یعنی اگر فرض کیجئے کہ بیٹا اور بیٹی یہ دونوں نانا نفقہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر پوتے اور پوتیوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے دادا اور دادی کا نانا نفقہ ادا کریں احتیاط واجب کے طور پر. نواسے اور نواسیوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے نانا اور نانی کا نانا نفقہ ادا کریں احتیاط واجب کے طور پر. تو اس طرح سے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو نفقہ دیں اور چھوٹوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کو نفقہ ادا کریں. لیکن یہ بات پیش نظر رکھیے کہ یہ ساری صورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب کام نہ کر سکتا ہو یا کام کرنا چاہتا ہو مگر کام نہ مل رہا ہو. اس آدمی کے لیے نہیں کہ جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کام تو مل رہا ہے، کام کر بھی سکتا ہے مگر کام کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے ہے کہ جو کام کر ہی نہیں سکتا یا کرنا چاہتا ہے مگر کام نہیں ملتا ہے. تو یہ وہ فہرست ہے کہ جس میں نان و نفقہ واجب ہوتا ہے. اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہن بھائیوں کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہوتا. نہ بھائی پر واجب ہے کہ بہن کا نفقہ پورا کرے، نہ بہن پر واجب ہے کہ بھائی کا نفقہ پورا کرے. ہاں، جو اوپر کی جنریشن ہے اس کا نفقہ تو واجب ہے کہ باپ کا نفقہ ہو، دادا دادی کا نفقہ ہو، نانا نانی کا نفقہ ہو، یا نیچے والی جنریشن میں بھی اس طرح سے نفقہ واجب ہے، مگر بہن بھائیوں کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد.